بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن قرآن کے سب سے بڑے قاری
اور اپنے صحابی حضرت ابی بن کعب سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اتعلم یا ابی ایت آیت اعظم فی کتاب اللہ؟ ایک سوال کا جواب دو ابی، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں شان کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ سب سے بڑی آیت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اعلم، میں جانتا ہوں، انہا آیت الکرسی، اس کا نام آیت الکرسی ہے، اس کا نام آیت الکرسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک آدمی نے آ کے پوچھا تھا، ایک سوالی نے، یا رسول اللہ ایو سورۃ فی القرآن اعظم، قرآن میں سب سے بڑی مقام کے لحاظ سے سورت کون سی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا ایت آیت اعظم، اور قرآن کی آیت سب سے بڑی کون سی ہے شان کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا تھا آیت الکرسی۔ اور یہ آیت الکرسی اتنی اہم آیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یا بندی، جو مسلمان مرد یا عورت ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اس کے اور جنت کے درمیان، اس کے اور جنت میں داخلے کے درمیان سوائے موت کے کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا۔ ادھر سے فوت ہوگا اور ادھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہر رات سونے سے پہلے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرے گا، نبی پاک نے فرمایا ساری رات وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا نگہبان بنایا، پہرے دار بنایا، چوکیدار بنایا، گارڈ بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن تالا کھول کے جب اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک چور چوری کر رہا تھا۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑ لیا کہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو۔ وہ کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے معاف کر دے، میں چوری نہ کرتا اگر بچوں کی مجبوری نہ ہوتی، بس آج معاف کر دے، میں آئندہ کبھی اس طرح منہ نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے نرم دل کے تھے، فوراً چھوڑ دیا۔ دوسرے دن دوسری رات پھر تالا کھولا، وہ بندہ پھر اندر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر منتیں کرنے لگا، اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ دکھائی۔ ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ اب جناب یہی بات حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے کی، یا رسول اللہ میں حیران ہوں کہ بیت المال کا ایک ہی دروازہ ہے، اس کو تالا لگا ہوتا ہے، چابی میری جیب میں ہوتی ہے، میں اس بات پر حیران ہوں کہ وہ چور آتا کہاں سے ہے؟ اور اس طرح 2 دن ہو گئے وہ منت کر کے جان چھڑا کے چلے جاتا ہے، منتیں ہی اتنی کرتا ہے مجھے چھوڑنا پڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا آج رات پھر آئے گا، آج رات پھر آئے گا۔ یا رسول اللہ آج رات آ گیا نا، اس کو تو میں کبھی نہ چھوڑوں۔ اب یہ دل میں سوچ رہے ابو ہریرہ کہ آج اس کو میں نے چھوڑنا نہیں۔ رات پڑی، حضرت ابو ہریرہ نے تالا کھولا، وہی اندر تھا۔ ابو ہریرہ نے بازو سے پکڑ لیا، اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتا ہے بات سن، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں، اگر تو وہ عمل کر لے تو تو اللہ کی حفاظت میں تیرا مال آ جائے گا، تیری دکان آ جائے گی، تیرا گھر آ جائے گا اللہ کی حفاظت میں۔ ہاں بھائی کون سا عمل ہے؟ اس نے یہ آیت
سکھائی، اس چور نے یہ آیت سکھائی، یہ آیت۔ ابو ہریرہ نے جا کے رسول اللہ کو بتایا، یا رسول اللہ رات کو میں نے اس چور کو پکڑ لیا تھا، اس نے مجھے ایک آیت سکھائی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا انہو کذوب، ہے تو وہ جھوٹا ہے، وصدقک، تیرے ساتھ اس نے بات سچ کہی ہے۔ کون سی آیت سکھائی؟ آیت الکرسی۔ لو بھائی، آج میں چاہتا ہوں کہ اتنی عظیم الشان آیت ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، عظمت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے وہ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا مرنے کے ساتھ ہی، بغیر حساب کتاب کے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اور تیسرا کہ ہر رات اللہ کے رسول سونے سے پہلے یہ آیت پڑھتے تھے، اور مال اور جان اور کاروبار، فیکٹری، دکان کی حفاظت کے لیے بھی یہ آیت۔ اس آیت میں ہے کیا؟ آج سبق ہے، آج میرے بھائیوں سبق ہے۔ آپ نے یہ سبق اچھی طرح سننا ہے اور یاد کرنا ہے، ساتھ ساتھ دہرانا ہے۔ سبق جو ہے نا یاد تب ہوتا ہے جب بندہ ساتھ ساتھ دہرائے نا، منہ میں دہراتے رہنا ہے۔ سبق دہرانا ہے کہ یہ آیت اتنی بڑی کیوں ہے، اتنا اس کا مقام بلند کیوں ہے، اس آیت میں ہے کیا؟ بس آج کا یہی سبق ہے۔ لو بھی آیت شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا ہو مگر وہی۔ اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے، دعویٰ، یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا؟ دعویٰ اللہ اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا ہو مگر وہی۔ عبادت میں زبان سے پکارنا بھی ہے، جسم کو جھکانا بھی ہے۔ مشکل میں پکار کے لائق صرف اللہ ہے، حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے، بیڑیاں پار لگانے والا صرف اللہ ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے۔ کوئی پریشانی اور ٹینشن آ جائے، پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ پاک نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ، اور اس دعوے پر اللہ نے 7 دلیلیں دی ہیں۔ 7 دلیلیں یاد کریں گے نا انشاءاللہ۔ 7 دلائل دی ہیں اللہ پاک نے، ایک دعویٰ کیا ہے۔ آیت الکرسی کا سبق کیا ہے؟ اللہ پاک نے آیت الکرسی میں ایک دعویٰ کیا ہے، اس دعوے پر اللہ نے 7 دلیلیں دی ہیں۔ 7 دلیلیں دی ہیں۔ جیسا کہ میں مثال کے طور پر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ مسجد ہے، اب میں دلیلیں کیا دیتا ہوں، یہاں دیکھو ممبر بھی ہے، یہاں دیکھو سپیکر بھی ہے، یہاں دیکھو مصلی بھی ہے، یہاں دیکھو صفیں بھی ہیں۔ یہ دلائل ہے نا، دلائل۔ تو ایک دعویٰ کیا اللہ نے، اللہ کہتے ہیں میرے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، سجدے کے لائق کوئی نہیں، منت منوتی کے لائق کوئی نہیں، نظر و نیاز کے سوا، میرے سوا کوئی لائق ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے۔ 7 دلیلیں دی ہیں، 7۔ لو بھئی یاد کرنی، انگلیوں پر نوٹ کرنی۔ پہلی دلیل اللہ پاک نے دی ہے کہ میں، اللہ کہہ رہے میں حاجت روا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں دور اور نزدیک کی سننے والا ہوں۔ یا اللہ کیوں؟ پہلی دلیل سنے ہو، الحی القیوم، کہو سبحان اللہ، کیونکہ میں زندہ ہوں اور میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کیونکہ میں زندہ ہوں۔ ہائے 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 یار، ایسی دلیل کمال کی دلیل ہے۔ اللہ کہنے نے کوئی ہے زندہ تے ہمیشہ زندہ رہنے والا تو ٹھیک ہے، آپ اس کو مشکل کشا مان لیں، آپ اس کو حاجتیں پوری کرنے والا مان لیں، اس کو غوث اعظم، دستگیر، داتا مان لیں۔ اگر وہ زندہ ہے، اور قیوم کا معنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، حالانکہ یہاں زندہ بھی کوئی نہیں ہے،
اور ہمیشہ زندہ رہنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب کو موت آئی، اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت، میں نے سلیمان پیغمبر کی موت کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو پہلے انبیاء ہیں یار، مختصر بات کرتا ہوں۔ اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد، سب سے عظیم ہستی خدا کے بعد وہ ہستی ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور بھی زندہ نہیں ہے، نہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے 23واں سپارہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اللہ فرماتے انکا میتن، ہاں قرآن ہے قرآن، انکا میتن، ترجمہ گھر جا کے اٹھا کے دیکھنا، انکا میتن وانہم میتون، آپ نے بھی مرنا ہے اور ان سب نے مرنا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فہم الخالدون، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ نہیں رکھا، کیا آپ فوت ہو جائیں گے اور یہ ہمیشہ رہیں گے؟ نانا کل نفس، اللہ کا قرآن سننا، اللہ نے نام لے کے کہا، نام لے کے، ذرا قرآن کا انداز سننا، سورہ آل عمران وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات۔ اس آیت سے نا حضرت ابو بکر مجھے یاد آ گئے۔ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے نا تو عمر تلوار لے کے باہر آ گئے اور کہتے ہیں جو کہے گا نا کہ نبی پاک فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ نبی پاک فوت نہیں ہوئے، نبی پاک حق ہوئے، نبی پاک نے پردہ فرمایا ہے، جی کہتے ہیں نا ساڑھے پاکستان میں پردہ فرمایا ہے، آپ فوت نہیں ہوئے، جو کہے گا میں گردن اتار دوں گا۔ ابو بکر آئے اور ابو بکر نے آ کے عمر کے بازو سے پکڑ کر نیچے بٹھایا۔ بخاری میں 3 جگہ حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، صحاح 6 میں حدیث ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نیچے بٹھا کے سب سے پہلے یہ آیت پڑھی دلیل کے طور پر، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کتنے اللہ کے رسول گزر چکے۔ افئن مات، افئن بولے ذرا یار، آج سبق یاد کر کے جانا ہے نا۔ افئن مات، اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتلا، یا قتل ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو تم سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد قد مات، فوت ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی، اللہ الحی زندہ ہے، لا یموت، اس پر موت ہے۔ یہ حضرت ابو بکر نے کہا لا یموت،
اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کا دعویٰ ہے آیت الکرسی. آج سبق یاد کر کے جانا, بڑی مہربانی آپ کی, پوری توجہ میری طرف ہو, سبق یاد کرنا ہے. آیت الکرسی میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے, اس پر 7 دلیلیں دی ہیں. کتنی دلیلیں؟ دعویٰ یہ کیا ہے کہ پکار کے لائق صرف میں ہوں. اللہ نے دعویٰ کیا ہے حاجت روا مشکل کشا صرف میں ہوں, منت اور نظر اور نیاز کے لائق صرف میں ہوں. اللہ کیوں؟ اللہ پہلی دلیل دی کیونکہ میں زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا. لو بھائی دوسری دلیل سنانے لگا ہوں اللہ پاک کی, اس آیت میں ہے. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نیند تو دور کی بات ہے مجھے اونگ بھی نہیں آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ سے سوال کیا, یا اللہ آپ کو اونگ بھی نہیں آتی؟ یا اللہ آپ کو, اللہ تجھے اونگ بھی نہیں آتی؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ایسے کرو, 2 پیالے پانی کے بھر کے نا اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو. ادھر توجہ کرے ہو, 2 پیالے پانی کے بھر کے پانی کے مٹی کے اس طرح کھڑے ہو جاؤ. اب جناب حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے, رات 12 بجے 1 بجے جب 2 بجے نا حضرت موسیٰ کو کیا ہو گیا, آ گئی اونگ, آ گئی اونگ آئی, پیالے ٹوٹ گئے آپس میں ٹکرا کر, پانی گر گیا. اللہ پاک نے فرمایا اگر مجھے بھی اونگ آ جائے تو یہ زمین و آسمان کا نظام کس نے سنبھالنا؟ ان اللہ یمسک السماوات, قرآن ہے قرآن, ان اللہ بے شک اللہ یمسک پکڑے ہوئے ہے السماوات والارض, زمین و آسمان کا نظام کون پکڑے ہوئے ہے؟ ہاں یہ اللہ پکڑے ہوئے ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, ولیوں کو بھی نیند آتی ہے, نبیوں کو بھی نیند آتی ہے. ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کے ولی نا, کچھ اللہ کے ولی بھاگ کے چلے گئے, ایک غار کے اندر چلے گئے, غار کے اندر, وہاں اللہ کے ولی سو گئے. وہاں اللہ کے ولی, سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے, اب وہ اللہ کے ولی وہاں سو گئے. جب سو کے اٹھے سارے اللہ کے ولی, قالو, قرآن پڑھنے لگا ہوں, قرآن آپ کی مہربانی توجہ میری طرف رکھنا. قالو کہنے لگے کم لبستم, کتنی دیر سوئے رہے ہو؟ قالو وہ کہنے لگے, باقی سارے کہنے لگے لبسنا یومن او بعض یومن, لگتا ہے یار ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں, ایسے لگتا ہے صبح سوئے تھے شام کو اٹھ پڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں یہ کتنی دیر سوئے ہیں؟ اور اللہ کے ولی سو گئے تھے, ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوئے. اب اللہ پاک فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9, میں اللہ بتاتا ہوں وہ غار والے اپنی غار میں سوئے رہے 309 سال. کتنے سال؟ آپ بولیں گے تو بات بنے گی. قرآن ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, سورہ کاف جا کے خود پڑھ لینا. اللہ کہتے ہیں وہ 309 سال غار کے اندر سوئے رہے, ان کو پتہ, انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا اسی کتنی دیر سوتے رہے. اللہ کے ولی سو جائیں ان کو اپنا پتہ, ہاں قرآن میں لکھا ہے. یہاں کہتے ہیں جو فوت ہو جائے وہ حاجت روا بن جاتے ہیں, وہ مشکل کشا بن جاتے ہیں, وہ بیڑیاں پر کرنے والے, بلکہ کہتے ہیں کہ زندہ اللہ نہیں سنتا. اور وہاں جو بغداد شریف والے ہیں نا, وہ فوت جو ہو گئے قبر کے نیچے, وہ سنتے ہیں, زندہ اللہ کوئی نہیں سنتا. کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں, اللہ ان کی موڑتا نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ہی حاجت روا ہوں, میں ہی مشکل کشا ہوں, میں ہی بیڑیاں پار لگانے والا ہوں, میں ہی منت کے لائق ہوں, میں ہی نظر و نیاز کے لائق ہوں, میں ہی سجدوں کے لائق ہوں. میرے مالکہ کیوں؟ اللہ پاک نے دلیلیں دی ہیں. اللہ کہتے ہیں اگر کوئی اور لائق ہے تو میرا دعویٰ ہے الحی القیوم.
بولو یار آپ کی مہربانی. زندہ ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں گا. میں زندہ ہوں اور کوئی اور ہے زندہ تے ہمیشہ زندہ رہن والا. ٹھیک ہے تسی انہوں حاجت روا بنا لو, ٹھیک ہے انہوں اپنی مشکلات وچ پکارنا شروع کر دو. دوسری دلیل اللہ نے کیا دی؟ لا تاخذہ, بولو بولو, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے. لا تاخذہ سنۃ, اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی, اس کو تو, مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی. اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد ہم سونے لگتے ہیں نا, ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بچوں پڑھا کرو سونے سے پہلے اللہم باسمک اموت و احیا. یہ سونے کی دعا ہے نا. تو پھر ہم اب جب بچہ اٹھتا ہے نا ہم کہتے ہیں بیٹا پڑھ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بیدار ہونے کی دعا, یہ سو کر اٹھنے کی دعا. بچہ پوچھتا ہے ابو جی یہ کیا ہے, تو ہم اس کو بتاتے ہیں یہ رسول اللہ کی سنت ہے, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ سوتے تھے. رسول اللہ, ہاں رسول اللہ سوتے تھے. ایک دفعہ غزوہ میں نا نبی پاک نے آخری رات کا پہر تھا, نبی پاک نے حضرت بلال سے کہا بلال تم جاگتے رہنا, ہم سونے لگے. سارے سو گئے, بلال اونٹنی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اب جناب بلال بھی سو گئے, بخاری شریف میں حدیث ہے بلال بھی سو گئے, حتیٰ کہ سورج کی کرنیں بلال کے چہرے پر پڑی. بلال اٹھے, اٹھ کے سورج نکلے ہوئے رسول اللہ کو جگایا. جب حضور کو جگایا حضور نے سب سے پہلے پتہ کیا پڑھا؟ انا للہ, بولے یار انا للہ. ہاں بخاری شریف میں حدیث ہے. یہاں تو قوالیوں والا دین نہیں ہم سناتے بھائی, ہم اتھینٹک باتیں کرتے ہیں. اتھینٹک قوالیوں والا کیا کہتا ہے؟ بلال نے اذان نہیں کہی تو سویر ہی نہیں چڑھی. وہ کی کہنا ہے؟ سویر ہی نہیں چڑھی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ بلال کے چہرے پر سورج کی شعائیں پڑی, بلال اٹھا, بلال نے رسول اللہ کو اٹھایا, رسول اللہ نے انا للہ پڑھا, پھر سب نے وضو کیا, سورج چڑھے فجر کی, سورج چڑھے. اچھا میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ پر بھی نیند, حضور بھی سوتے تھے, حضور بھی. اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, میرے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو میرے اندر جو صفتیں ہیں اگر اس میں بھی ہیں تو تم بنا لو. پہلی دلیل یہ ہے کہ میں زندہ ہوں اور ہمیشہ, بولو بولو یار, ہمیشہ زندہ رہوں گا. دوسری دلیل یہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نیند تو دور کی بات ہے, مجھے کیا نہیں آتی؟ اونگ بھی نہیں آتی. لو بھائی تیسری دلیل سنانے لگا ہوں اللہ پاک کی. اللہ کہتا میں حاجت روا ہوں, میں مشکلیں حل کرتا ہوں, میں عبادت کے لائق ہوں. اللہ کیوں؟ دلیل سننا, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ جو کچھ تمہیں زمین و آسمان میں نظر آ رہا ہے, لہو یہ سب کس کا ہے؟ لہو کا معنی اسی کا ہے. لہو کا کیا معنی ہے؟ میں ترجمہ کرتا ہوں, آپ نے میرے ساتھ دینا ہے. اللہ کہتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین و آسمان میں تمہیں نظر آ رہا ہے لہو اسی کا ہے, اسی کا ہے. دیکھو نا میں مر جاؤں آج, میرا وارث بنے گا میرا بیٹا, ایسا ہی ہے نا, میرا بیٹا مر جائے گا, وارث بنے گا اس کا بیٹا. جب سب مر جائیں گے تو اس پوری زمین کا وارث کون بنے گا؟ آہا, یہی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس زمین و آسمان کا حقیقی وارث کون ہے؟ ہاں, اس لیے جو گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے
اللہ نبی وارث، غلط ہے، غلط ہے۔ اوپر سے نقطہ مٹانا ہے نون کا، اور نیچے جو با کا نقطہ ہے نا اس کو تھوڑی سی ڈنڈی دینی ہے، اور پتہ کیا لکھنا ہے؟ اللہ ہی وارث۔ بولو، آپ ذرا بولیں، بڑی مہربانی۔ اللہ، میں اپنی طرف سے تو نہیں نہ کہتا، اللہ نے یہ تو نہیں کہا وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اور اس کے رسول کی وراثت ہے نا، اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ، بولو بولو، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یار ایک آیت پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، ذرا توجہ کرنا، آپ میری طرف دیکھیں گے تو ذرا مزہ آئے گا۔ بڑی مہربانی، قرآن ہے، اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ فَلَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ۔ آئے ہائے ہائے، سننا بھائی سننا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، قل ان کو کہہ دو، ادعو پکارو، الذین ان لوگوں کو، زعمتم جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ بیڑیاں پار لگاتے ہیں، یہ مشکلیں حل کرتے ہیں، یہ حاجت روائیاں کرتے ہیں، یہ جولیاں بھر کے دیتے ہیں، ادعو ان کو بلاؤ، لا یملکون وہ تو مالک نہیں ہیں، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے بھی، کس کے؟ کس کے؟ یار بولے آجے تھوڑی مہربانی، کس کی ہے؟ قرآن ہے، قرآن ہے۔ مسکالا، مسکالا میں نے وزن، ایک ذرے کے بھی وہ مالک، اور ایک ذرے کے وہ مالک نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن شِرْكٍ، اس زمین و آسمان کے بنانے میں ان کی پارٹنرشپ نہیں ہے، ان کی شراکت۔ اے اللہ میں کلے نے بنایا جے، اللہ کی کہندا ہے اے سب کچھ میں کلے نے بنایا جے، کون کہہ رہا ہے؟ وَمَا لَهُم مِّن ظَهِيرٍ، اللہ دی کسی نے مدد بھی نہیں سجے کی تھی، اللہ دی کسی نے، اللہ کی کسی نے مدد بھی نہیں کی تھی یہ زمین و آسمان بناتے ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بنانے والا میں ہوں، مالک میں ہوں، وارث میں ہوں، تو لہو دعوت الحق، پکار کے لائق بھی صرف، پکار کے لائق بھی صرف میں ہوں۔ اللہ کہتے ہیں، لو بھائی آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آج سبق یاد کر کے جانا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے، 7 دلیلیں دی ہیں، 7۔ پہلا دعویٰ اللہ کا یہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ یہاں سے مجھے یاد آیا، کل مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہمارے دانش بھائی کے گروپ میں، ایک ہندو پتہ کیا تقریر کر رہا ہے؟ وہ تقریر کرتا ہے ہر اذان میں ہوتا ہے، ہر اذان میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ کہتا ہے ہندوستان کے ہر چوک پہ پھر مزار کیوں بنا ہوا ہے، پھر سجدے کیوں ہیں، پھر نظر و نیاز کیوں ہیں؟ ہندو وہ جو پنڈت ہے وہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے پھر یہ دیکھ لو کہ پورے عرب میں ایک مزار نہیں ہے، پورے عرب میں کوئی مزار نہیں ہے۔ کہتا ہے یہاں روز مزار تعمیر ہو رہے، روز یہاں پر میلے لگ رہے۔ اگر یہ دین ہے تو جہاں سے دین چلا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ وہاں تو ہونے چاہیے تھے نا، وہاں مزار ہونے چاہیے تھے، وہاں پر منت منوتی ہونی چاہیے تھی۔ کہتا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو شاید اذان کا ترجمہ نہیں آتا۔ کس کا ترجمہ نہیں آتا؟ اذان کا ترجمہ آتا ہو تو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر کیوں جھکائیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کی منت اور منوتی اور نظر و نیاز کیوں دیں؟ تو اس لیے اللہ نے آیت الکرسی میں ایک دعویٰ کیا ہے، دعویٰ یہ کیا ہے، اللہ وہ ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی پکار کے لائق، الا ہو مگر وہی، یہ دعویٰ ہے۔
اب 7 دلیلیں دی ہیں. اللہ کہتے ہیں اگر ان میں سے 7 میں سے کوئی ایک بھی کسی میں ہے نا تو ٹھیک ہے، آپ اس کو پکارو، اس کو آپ پکارو، آپ کو اجازت ہے. پہلی دلیل یہ ہے میں اس لیے حاجت روا ہوں کہ میں زندہ ہوں اور میں نے ہمیشہ زندہ، بولو بولو، میں نے ہمیشہ زندہ، الحی القیوم. اب ترجمہ آپ نے کرنا، میں نے نہیں کرنا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. دوسری دلیل، مجھے نیند تو دور کی بات، مجھے اونگ بھی نہیں آتی. لو بھائی تیسری دلیل اللہ نے کیا دی ہے؟ تیسری دلیل اللہ نے دی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ میرا ہے. اللہ کہہ رہا ہے. لو بھائی 3 دلیلیں ہو گئی ہیں، چوتھی دلیل دینے لگا ہوں. چوتھی دلیل اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ترجمہ کروں گا ایمان تازہ ہو جائے گا. من ذا الذی کون ہے، کیڑا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کیڑا ہے، اردو میں کہتے ہیں من ذا الذی کون ہے، یشفع عندہ اس کے پاس سفارش کر سکے یا کوئی بول سکے، الا بِإِذْنِهِ، الا بِإِذْنِهِ. ترجمہ کرے ہو مگر اس کی اجازت کے ساتھ، مگر اس کی. ایک اور مقام ذرا کھولنے کے لیے نا قرآن پڑھنے لگا ہوں ایک اور جگہ. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. اللہ کہتے ایک دن ایسا آنے والا ہے حضرت جبریل بھی کھڑے ہوں گے، سارے فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے، انسان کھڑے ہوں گے، اولیاء کھڑے ہوں گے، اتقیاء کھڑے ہوں گے، انبیاء کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، نہیں بول سکیں گے. لا یتکلمون کرو یار ترجمہ، بڑی مہربانی. لا یتکلمون، نہیں بول سکیں گے، نہیں کلام کر سکیں گے. الا، مگر. اللہ کا کیا معنی ہے؟ مگر. تھوڑی بڑی مہربانی قرآن اس طرح نہ ذرا ذوق نال سنیو. الا من اذن لہ الرحمن، بس وہ بولے گا من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا. کون بولے گا؟ جس کو رحمان اجازت دے گا. وقال ثوابا، سنیو سنیو اللہ دی گل سنیو. وقال ثوابا، جنوں اللہ بولن دی اجازت دے وے. ہدایت ترجمہ نہیں ہو جو مرضی بولے نہ. وقال ثوابا، وہ بھی سچ بولے گا. وہ بھی کی بولے گا؟ سچ بولے گا. ایک اور مقام سنو یار، ایک اور مقام. قل للہ الشفاعت جمیعا، ان کو کہہ دو کہ شفاعت کا سارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے. ہاں مشرکین مکہ نا یہی تو پلی لیتے تھے، وہ یہی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ. ہم تو ان کی اس لیے منت منوتی، نظر و نیاز کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. یہ اللہ کے، ہاں بلکہ کیا کہتے تھے؟ ہاؤلائے، یہ جو ہیں شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں. عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ کیا ہے؟ ہاں مشرکین مکہ کہتے تھے ہم اس لیے ان کی منت منوتی کرتے ہیں، اس لیے ان کو پکارتے ہیں، اس لیے ان کے نام کے بکرے چھترے دیتے ہیں. ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اللہ نے آیت الکرسی میں نا چوتھی دلیل یہ دی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے وہ من ذا الذی؟ یار بولو ترجمہ. میں اپنا ترجمہ جا کے گھر جا کے پڑھ لیا جے پا. تسی یقین کر لو جڑا ترجمہ میں کر رہا، جس مرضی مولوی صاحب دا ترجمہ جا کے پڑھ لیا جے، یقیناً یہی ترجمہ ہوئے گا. نہ ہویا تے آ کے مینوں پڑھ لیا جے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ من ذا الذی، کون ہے وہ یشفع، جو سفارش کر سکے، عندہ، اس کے پاس.
इल्ला बेइज़्न ही। अब बोलो यार, इल्ला मना मगर, इल्ला का क्या माना होता है? ला इलाहा, इल्ला नहीं पढ़ते, ला नहीं, इलाहा कोई इबादत के लायक, इल्ला मना मगर, अल्लाह मना अल्लाह, ठीक है ना। इल्ला का क्या माना है? मगर। इल्ला बेइज़्न ही, मगर उसकी इजाज़त के। अल्लाह फरमाते हैं मैं इलाह हूँ, मैं इबादत के लायक हूँ, मुश्किल तुम पे आ जाए मैं ही पुकार के लायक हूँ। अल्लाह फरमाते हैं मैं हाजतें पूरी करने वाला हूँ, मैं शफाएं देने वाला हूँ, मैं औलादें देने वाला हूँ। अल्लाह का दावा है, आयतल कुर्सी में अल्लाह ने दावा किया है, उस पर 7 दलीलें दी हैं, 4 मैंने आपको पढ़ा दी हैं, अब अरबी मैंने पढ़नी है, तर्जमा आपने करना है। अल्लाह कहते हैं मैं इसलिए हाजत रवा और मुश्किल कुशा होने का दावा करता हूँ कि मेरे सिवा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हो अल हय्युल कय्यूम, जिंदा हो और हमेशा जिंदा रहने वाला हो, जिंदा हो और जे कोई होर है जिंदा ते हमेशा जिंदा रहने वाला, ठीक है, तुसी उन्होंने अपना हाजत रवा मान लो, अपनी मुश्किल में उन्होंने पुकार लिया करो, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 दलील क्या दी? नंबर 1 कि मैं जिंदा हूं और हमेशा हमेशा जिंदा रहूंगा। लो भाई, दूसरी दलील अल्लाह ने दी, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, करो तर्जुमा। उसकी नींद तो दूर की बात है, मुझे तो ऊँग भी नहीं आती। डॉक्टर साहब, अल्लाह कह रहे मुझे तो ऊँग भी नहीं आती। लो भाई, तीसरी दलील अल्लाह ने क्या दी? अल्लाह की दलील है ना, एक दावा 7 दलीलें, दो तीसरी दलील दी है लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ये जो कुछ आसमानों ज़मीनों में तुम्हें नजर आ रहा है, लहू ये उसी का है, ये ओदा कल्ले दा, उसका कोई शरीक इसमें नहीं है कि जिसने उसकी मदद की हो, हेल्प की हो कि भाई आ भाई अल्लाह तेरी मदद करने है। अल्लाह कहते लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। तो चौथी दलील अल्लाह ने क्या दी? मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। मंज़ल्लज़ी, कौन है वो? यशफ़उ, जो सिफारिश कर सके, इंदहु, उसके पास, इल्ला बिइज़्निही, मगर उसकी इजाज़त के साथ। लो भाई, 4 दलीलें हो गई, 3 बाकी रह गई हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। तीसरी दलील ये है यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, यालमु, वो जानता है, मा बैना अयदीहिम, इन इंसानों के आगे क्या होना है, व मा खल्फहुम, इनके पीछे क्या है, इनके आगे क्या है, इनका मुस्तकबिल क्या है, दुनिया का मुस्तकबिल क्या है, आखिरत का मुस्तकबिल क्या है। यालमु, बोलो यालमु, वो जानता है। कोई ऐसा है, अल्लाह कह रहे हैं कोई ऐसा है जो तुम्हारे पीछे को भी जानता हो, आगे को भी जानता हो, तो बताओ, आए मेरे सामने। अल्लाह कहते हैं आए मैदान में, ठीक है, तुम उसको हाजत रवा बना लो, ठीक है, तुम उसकी इबादत शुरू कर दो, ठीक है, तुम उसको सजदे शुरू कर दो, उसको पुकारना शुरू कर दो, लेकिन शर्त यह है कि वो जानता हो। यालमो, यालमो, जानता है, मा बैना अयदीहिम, जो उनके आगे है। और देखो मेरे भाइयों, मेरे दिल में कोई ख्याल आया तो जो करना मेरी तरफ, मेरे दिल में कोई ख्याल आया, अल्लाह पाक को मेरे दिल के ख्याल का पता है। आज से 5 साल बाद जो मेरे दिल में ख्याल आना है, अल्लाह को आज ही उसका हाँ सुनाऊं कुरान, मैं कुरान सुनाता हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं सवाउम मिनकुम, अल्लाह पर सब बराबर है। मन
ومن اسر القول، جو بات کو آہستہ کرے، دل میں کرے، ومن جہر بہ، جو اعلانیہ کرے، اونچی آواز میں کرے یا وہ دل میں کرے، ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو رات کے اندھیرے میں کرے، دن کے اجالے میں کرے، سواؤن، اللہ پر سب کیا ہے؟ ہمارے لیے نا اندھیرا ہے، ہمارے لیے ہے نا کہ دل میں بات کی ہے، ہمارے لیے زبان پہ نہیں لائے ہو، یہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے ہاں ہاں یعلم، وہ کیا ہے؟ وہ جانتا ہے۔ یعلم کا کیا معنی ہے؟ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، آج سے 5 سال بعد کیا ہونا ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، وما خلفہم، لو بھائی اگلی آیت سنیو، اگلا اللہ پاک دا حکم سنیو، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ترجمہ کیے، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ کاری نہیں سکتا، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا کتنا علم ہے، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، الا، بولو، الا، مگر، بما شاء، جتنا وہ خود چاہے، جتنا وہ خود چاہے کسی کو علم عطا کر دے، لیکن ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کا کتنا علم ہے۔ نبی پاک نے ایک چھوٹی سی بات بتائی، آپ نے فرمایا کالی رات ہو، ایک تو ہوتی ہے چاندنی رات، ایک ہوتی ہے کالی رات، حضور نے فرمایا کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالے پتھر پر کالی چیونٹی چل رہی ہو، کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس کے قدموں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جب 3 بات کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ، جب 5 بات کر رہے ہوں، الا هو سادسهم، ترجمہ کرو یار، قرآن سناتا ہوں میں تو اور کوئی ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں سناتا، اللہ فرماتے وہ چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، اس سے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، الا هو معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانو، جہاں بھی وہ ہوں، اینما کانو کا کیا معنی ہے؟ بولو یار بڑی مہربانی، اینما کانو، جہاں بھی ہو معہم، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ یعلم ما بین ایدیہم، کتنی دلیل ہے بھائی؟ 5ویں دلیل ہے نا، 5ویں دلیل اللہ نے دی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اتنا وسیع اس کا علم ہے کہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے، مگر جتنا وہ چاہے، ماشاءاللہ۔ لو بھائی پھر سبق رپیٹ کریں نا، آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، یہ میری بات نہیں، یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ اچھا یہ بڑی کیوں ہے؟ عظمت اس کی سب سے زیادہ کیوں ہے؟ اس میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے اور 7 دلیلیں دی ہیں، کتنی؟ راجہ صاحب لیٹ آئے ہو، سامنے آؤ ذرا، تو جو کرو، ایک دعویٰ کیا ہے، ایک دعویٰ کیا ہے، 7 دلیلیں دی ہیں۔ دعویٰ یہ کیا ہے کہ میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی غوث اور دستگیر اور داتا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے سوا، یا اللہ کیوں، تو ہی صرف کیوں ہے؟
اللہ کہندے نے اس واسطے دلیلہ سنیو بھائی اللہ دیاں، اللہ کہندے نے اس واسطے الحی القیوم، میں زندہ ہوں اور میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، میں زندہ ہوں کوئی ہے ہو جاتے لے آؤ سامنے۔ لو بھائی دوسری بات اللہ دلیل دیتے، اللہ کہتے ہیں میں اس لیے ہوں، میں ہی ہوں اس لیے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مینوں نیند تے دور دی گل ہے اونگ بھی نہیں آتی۔ لو بھائی دوسری دلیل، تیسری دلیل اللہ نے کیا دی؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جو کچھ تمہیں زمین و آسمان میں نظر آ رہا ہے نا، لہو اسی کا ہے۔ بولو یار، ترجمہ نہیں سمجھ آ رہا یار؟ جامعہ نظیریہ تو جمعہ پڑھا کے میرا دل باغ باغ، پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ سمجھ کے پڑھتے، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوتی، اس لیے میرا جامعہ نظیریہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ مجھے بڑی بڑی آفریں آتی ہیں، صحیح بات ہے کہ ادھر خطیب آ جاؤ، ادھر خطیب آ جاؤ، اتنے پیسے دیں گے۔ میں کیا پیسے لب جان گے پر انج دے پیار کرنے والے نہیں لبنے؟ ہاں اللہ اکبر، سمجھ کے بات سمجھنے والے نہیں ملنے۔ اس لیے بڑی مہربانی آپ سمجھنا، پہلی دلیل میں زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مجھے نیند تو دور کی بات ہے اونگ بھی نہیں آتی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ میں حاجت روا ہوں، اللہ کہتا ہے کیونکہ یہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ سب میرا ہے۔ اور چوتھی دلیل اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی اس کے سامنے بول بھی نہیں سکے گا۔ پانچویں دلیل اللہ نے کہا یعلم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم سے کچھ بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی عقلیں محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے۔ اس لیے ولا یحیطون بشیء، کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے، من علم ہی، اس کے علم کا، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے۔ پانچ ہو گئی۔ لو بھائی چھٹی دلیل بیان کرنے لگا ہوں اللہ کی۔ اللہ نے جو چھٹی دلیل بیان کی ہے نا دعوے پر کہ میں حاجت روا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں ہوں جو صرف سجدوں کے لائق ہوں۔ اچھا یا اللہ کیوں؟ چھٹی دلیل اللہ نے پتہ کیا دی ہے؟ چھٹی دلیل دی ہے وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو۔ یہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں نا، سائنس پڑھنے والے سارے منڈیاں نو پتہ، اور ویسے بھی میرے پیچھے ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں نا اس میں زمین کے علاوہ کتنے ہی سیارے، سورج بھی ایک سیارہ ہے، چاند بھی ایک سیارہ ہے، مریخ بھی ایک سیارہ ہے، یہ سیارے ایک کہکشاں میں۔ پھر اس طرح کی کروڑوں کہکشائیں ہیں، اس طرح کی کروڑوں کہکشائیں ہیں جن میں اسی زمین اور اسی سورج جتنے بہت سارے سیارے ہیں، اور یہ سارے سیارے تو جو کرے ہو، اور یہ ساری کہکشائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی کرسی کے نیچے اتنے ہیں جتنا ایک درہم ہوتا ہے، جتنا ایک روپیہ جو کرسی دے تھلے رکھیا ہوئے۔ یار پنجاں دا ٹھیپا، گل سمجھانا سے کہہ رہے ہیں، پنجاں دا ٹھیپا کرسی دے تھلے رکھیا ہوئے او کڈا کھوندا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جتنا کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ آسمان، زمین، یہ کہکشائیں، یہ سیارے، یہ سب اس کی کرسی کے نیچے ایک روپیے کی طرح ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی، وسیع ہے اس کی کرسی، السماوات والارض، بولو بولو یار، آسمانوں اور زمینوں سے اس کی کرسی کیا ہے؟ وسیع ہے، وسیع، بہت بڑی اللہ کی کرسی ہے جو ہماری سوچ میں بھی نہیں ہے۔ چھٹی دلیل اور ساتویں دلیل، تو جو کرنا ساتویں اور آخری دلیل اسی آیت کے اندر ہے، اسی آیت کے اندر ساتویں دلیل، تو جو کرنا
اللہ کہتے ہیں 2 منٹ رہ گئے میرے پاس، اللہ کہتے ہیں میرا دعویٰ ہے، اللہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے اللہ دعویٰ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا حاجت روا اور مشکل کشا کوئی نہیں، میرے سوا داتا اور دستگیر کوئی نہیں، میرے سوا غوث اعظم کوئی نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ یا اللہ بولو یار، اللہ نے 7 دلیلیں دیتیاں، کیوں دا جواب کتنی دلیلیں دیں؟ آپ بولیں گے یار آج میں نے آیت الکرسی آپ کو یاد کروا کے انشاءاللہ یہاں سے اٹھنے دینا ہے، توجہ کرنا، اللہ نے کتنی دلیلیں دی؟ 7 دلیلیں دی۔ پہلی دلیل اللہ نے یہ دی کہ اس لیے میں ہوں صرف عبادت کے لائق کیونکہ میں زندہ ہوں، الحی القیوم، میں نے زندہ ہوں اور میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ نمبر 1 دلیل۔ نمبر 2 دلیل میری یہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ تیسری دلیل لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ تمہیں زمین و آسمان میں نظر آ رہا ہے یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ چوتھی دلیل من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے بول سکے الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ اور 5ویں دلیل یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا بشیء کچھ بھی، الا بما شاء مگر جتنا وہ خود چاہے۔ اور 6ٹھی دلیل کیا دی؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ لو بھائی، اور 7ویں اور آخری دلیل اللہ پاک نے کیا دی؟ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ولا یعودہ حفظہما، ان سب کی حفاظت کر کے اللہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے اللہ کے قرآن کی، کیا بات ہے قرآن کی سب سے بڑی آیت کی۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی آیت ہے؟ آج میں نے آپ کو سبق پڑھایا نا، آج قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی، جس میں اللہ نے ایک دعویٰ، اس پر کتنے دلیلیں دی ہیں؟ 7 دلیلیں دی ہیں۔ 7 دلیلیں، ایک دعویٰ کر کے 7 دلیلیں دی ہیں۔ اسی لیے تو اس آیت کو قرآن کی سب سے بڑی آیت کہتے ہیں، سب سے بڑی آیت۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت میں جانے کے درمیان سوائے موت کے کوئی فاصلہ۔ اللہ اگر ترجمہ اور تفسیر آ جائے تے خدا دی قسمیں سننے تے سواگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔